ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، ہم خوش نصیب ہیں اور اللہ کی ذات اقدس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرنے والوں میں رکھا، اور حضور علیہ السلام کہ اہل بیت اطہار، پانچ تن پاک، ائمہ اطہار، ان ہستیوں کی شان اقدس میں جو اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمائے، اور ان کی وہ عظمت جو اللہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی، اور ان برگزیدہ نفوس ان کی عظمتوں کا اقرار کرنے والوں میں اور ان ہستیوں کی چاہت، مودت، محبت، ادب اور احترام جن دلوں میں ہے ان میں رکھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے مقربین، اپنے پیارے اولیاء اللہ جو اللہ والے ہیں، حزب اللہ سے محبت کرنے والے، ان میں رکھا جو ان مقربین کی چاہت رکھتے ہیں، جو اللہ کے پیاروں کے غلام ہیں، کہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بہت شے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کاغذ، ایک ورق، وہی کاغذ کہ جس کے اوپر کوئی ڈائجسٹ کی عبارت تحریر ہو، کوئی ناول کی عبارت تحریر ہو، یا دنیا کے کسی بھی کام، آفس ہے، دفتر ہے، کاغذ کئی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، ایک بنیادی چیز ہے، ایک بنیادی کام ہے جو انسان جب سے یہ کاغذ کا وجود جب سے یہ بنا اس وقت سے یہ استعمال میں آ رہا ہے، اور یہی کاغذ ہے کہ جس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید میرے پیارے اللہ رب العزت کا کلام ارشاد کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس کاغذ کی نسبت اللہ کے مقدس کلام سے ہوئی، اس کا مرتبہ، اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کا درجہ اس دوسرے کاغذوں سے بڑھ گیا۔ یہ نسبت ہے نا، اللہ کے کلام کو، میرے رب العزت کے مقدس کلام کو جس کاغذ سے نسبت ہوئی وہ قرآن کہلاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کہلواتا ہے، وہ اللہ کا مقدس کلام کہلواتا ہے، وہ صاحب قرآن کے قلب اطہر پہ جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور اس کلام کی برکت سے اس کاغذ کو جو نسبت حاصل ہوئی، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا درجہ اس کاغذ سے جس کے اوپر دنیا کی تمام امور کی، تمام کاموں کی لکھائی ہو، اس سے اس کلام مقدس کی نسبت والا کاغذ جو ہے ہزاروں لاکھوں درجے اونچا ہو گیا۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نسبت کا معاملہ ہے نا، کہ ایک اینٹوں کے بھٹے سے نکلی ہوئی کچھ اینٹیں گلیوں، بازاروں اور نالیوں اور گٹروں کی جگہ پہ لگی، اور اسی بھٹے سے نکلنے والی اینٹوں کا مقدر اور نصیب جاگا کہ وہ مسجد میں، بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقامات جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہوں میں، آستانہ مقدس پہ، آستانوں پہ، اینٹ وہی ہے، مٹی وہی ہے جو ایک بٹے سے نکلی، لیکن ایک کا نصیب، ایک کا مقدر کہاں، اور ایک کا نصیب اور ایک کی جگہ کہاں بنی؟ وہ مسجد جہاں پہ ملائکہ بھی عبادت کے لیے آتے ہیں، اب وہاں کی اینٹ کا احترام اور درجہ کہ ایک خاص جگہ سے آگے جوتوں کو لے جانے کی اجازت نہیں، وہ ڈبوں میں یا کسی دوسری جگہوں پہ رکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن وہ اینٹیں جو مسجد کے اندر اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ عبادت اور ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ اس جگہوں سے پاک ٹھہری۔ یہ نسبت۔ پانی وہی جو ہم پیتے ہیں، جس سے جگر کی پیاس بجھتی ہے، تسکین حاصل ہوتی ہے، اور ایک وہ پانی جس کا نام آب زمزم ہے، وہ ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے، قدم مبارک سے نکلا ہوا۔ ہر حاجی، چاہے وہ عقیدت مند ہے چاہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ پیتا ہے، رشتہ داروں کے لیے لے کے آتا ہے۔ اب وہ متبرک ٹھہرا، وہ تبرک ٹھہرا۔ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد ایک حاجی آب زمزم جب لے کے آتا ہے، اس پانی کی، اس آب زمزم کی کیا شان ہے کہ جس کو تبرک کے طور کے اوپر اور جس کے پینے کا بھی احترام ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اب یہ دیکھ لیں، نسبت ہے۔ ہمارے دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، ان کے نقش و نگار بھی، ان کے اعضاء بھی، ان کے چہرے کے اوپر، ان کے جسم میں وہی ہیں جو ایک عام آدمی پہ ہے، لیکن ایک اللہ والے کے ہاتھوں کا چھونا، پکڑنا، بولنا، دیکھنا، کلام کرنا اللہ نے اپنا قرار دیا۔ بھی کیا نسبت ہے؟ ہمیں نسبت پیدا کرنی ہے سب سے پہلے، کیوں کہ زمانے کی بات ہے۔ جو میرے آقا کریم کے قرون اولا میں تھے وہ سب سے بہتر ہیں۔ میرے آقا کریم کا دیدار کیا حالت ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ٹھہرے۔ ہر غوث الاعظم ہوں، چاہے قطب الاقطاب ہوں، ہر ایک سے بڑھ کر صحابی کا مقام ہے کہ جس نے حالت ایمان کے ساتھ میرے آقا کریم کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے وہ جانا اس کو نصیب ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے۔ یہ ہمیں اولیاء اکرام سے، جو سچی اللہ والے ہیں، جو اللہ کے سچے ولی ہیں، جو باشرہ ہیں، جو سنت والے ہیں، جو عقیدت والے ہیں، حضور کی سنتوں سے محبت رکھتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، جن کی زبان مبارک سے سچائی نکلتی ہے، ان کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جائیں، فیوز ملتے ہیں، برکات حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اس جگہ پہ کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور یہ اللہ والے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ کی وہ مقرب ترین ہستیاں ہیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی
دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری و ساری رہتا ہے۔ ہمیں اپنی نسبتوں کو ان ہستیوں کی نسبت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہمارے اعمال کمزور ہی چاہے کیوں نہ ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اللہ کریم عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے توسل سے ان کے ساتھ ہمارا شمار فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے عرض گزار ہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے سچوں کے ساتھ، اپنے صابرین کے ساتھ، اپنے شاکرین کے ساتھ ہماری نسبت کو قائم رکھنا، آخری لمحے تک شیطان کے شر سے جو شیطانوں کا ٹولہ ہے اللہ ان سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء و خاتم النبیین۔